أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ ہم لوگوں کی 21ویں پارے کی سورہ احزاب ہے جو کنٹینیو ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے تعارف پڑھا تھا اور اہم واقعات کی طرف ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس میں کون کون سے اہم واقعات آئے۔ اچھا، اس میں سے جو آج ہم لوگوں کا سبق ہے وہ ہے آیت نمبر 9 سے 27، یعنی 9 سے 27 جو ہے وہ یہ ہم غزوہ احزاب کے بارے میں ہی پڑھیں گے، جو کہ سورت کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ حزب گروہ کو کہتے ہیں، احزاب گروہ در گروہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، اب یہ پڑھنے سے پہلے کیونکہ اس میں تاریخی جو ذکر آتا ہے اور تاریخ جو اس میں دہرائی جاتی ہے، وہ وہاں جانا بہت ضروری ہے، ورنہ آیتیں ہمیں کیسے سمجھ آئیں گی۔ اس میں ہلکا سا میں آپ کو آئیڈیا دیتی ہوں، پھر ہم نوٹس کی طرف آتے ہیں۔ اب آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے مکہ میں 571 میں، 40 سال میں نبوت ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، 610 عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے 40 سال میں نبوت ملتی ہے۔ اس کے بعد جو 12-13 سال کہا جاتا ہے جو مکہ کے ہیں، وہاں پر اتنی مخالفت چلتی ہے اور اتنا زیادہ ان کا رویہ سخت ہوتا ہے کفار کا، کیونکہ وہ آبائی دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور پچھلے 2500 سے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اور وہ آبائی دین پہ قائم رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس سچویشن میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نکلے ہیں وہ ہیں جن کے راؤنڈ فگر ہم 150 کہیں گے، 150 تقریباً جو نکلے ہیں۔ اب کیا آتا ہے جو ہمارا، کیونکہ ہم مدنی دور کے اندر ہیں تو مدینہ آ گئے ہیں۔ مدینہ سے جو آج 1444 کیلنڈر چل رہا ہے، یہ وہاں سے تاریخ شروع ہوتی ہے، یعنی وہاں سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو پہلی ہجری میں کیا ہوا تھا وہ آپ نوٹس کی طرف آ جائیں۔ پہلے ہم یہ ذرا سا دیکھ لیتے ہیں نا، تاکہ ہماری آیات ہمیں پھر کلیئر ہوں، کیونکہ آیات کا تسلسل جیسے چلتا ہے وہ سارا آپ کے ذہن میں ہے کہ ذہن میں ترتیب صحیح بیٹھی ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہاں سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ یہ نکات آپ کے سامنے ہیں، یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، تھوڑا سا حوالہ دیتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں 5 قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج کون تھے؟ یہ لوکل قبائل تھے، لوکل وہاں کے عرب تھے جو ایکچوئل عرب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ وہ لوگ تھے اوس اور خزرج، جو کہ بعد میں ایمان لانے کے بعد انصار کہلائے گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر 3 کون تھے؟ وہ 3 جو تھے وہ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ تھے۔ یہ یہودی قبائل تھے، یہودیوں کے پاس تورا ہے، یہودیوں کے پاس اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں۔ ان کی کتابوں میں کیونکہ یہ پیشن گوئیاں موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں وہ کھجوروں کی چھاؤں میں آئیں گے، جو آج سب کو پتہ ہے مدینہ، یعنی پوری جو کھجوروں کی کاشت ہے وہ مدینہ سے ہی ہر جگہ جا رہی ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ 3 قبائل جو مدینہ آ کے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی جو میثاق مدینہ کہلایا جاتا ہے، اس کے بہت سارے نقاط ہیں، ان میں سے میں نے یہ یہودیوں والا لیا ہے کہ آخر یہ جو سابقہ امت مسلمہ تھی، کیونکہ ظاہر ہے یہ معذور ہو گئے، اب لیٹسٹ امت مسلمہ تو ہم ہے نا، تو یہ سابقہ امت مسلمہ کہلائی جاتی ہے۔ تو ان سے کیا معاہدہ ہوا تھا وہ آپ لوگ اچھے طریقے سے ذرا پڑھ لیں۔ دیکھیں، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے یہودیوں کو مذہبی آزادی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یہ آزادی دیکھیں اسلام نے دی ہے، ورنہ اس سے پہلے ہم لوگ دیکھیں 20-21 پارے پڑھ رہے ہیں۔ اب فرعونی دور کیا تھا؟ جو بادشاہ کا دین، عوام کا دین، عوام میں سے اجازت نہیں ہوتی تھی کسی کو کہ وہ اپنی مرضی کا دین اختیار کرے۔ تو اسلام نے ہمیں جو آزادی دی ہے نا، یہ اسی وجہ سے آج ہم سارے اکٹھے رہ رہے ہیں کہ انڈو پاک میں ہندو بھی رہ رہا ہے، سکھ بھی رہ رہا ہے، مسلمان رہ رہا ہے، اب یورپ میں چلے جائیں، کتنے سارے مذاہب کے لوگ ہیں، لیکن اپنے اپنے، کوئی کسی کو تنگ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو مدینہ میں رہتے ہوئے یہودیوں کو اپنی مذہبی آزادی ہوگی۔ نمبر 2، مدینہ کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر لازم ہے، اسی طرح یہودی بھی اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 3، بیرونی حملے کے وقت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ متحد ہو کر مدینہ کے دفاع میں حصہ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اگر حملہ آور باہر سے آئے گا تو یہ 5 قبائل جڑ کے رہیں گے، یعنی یہودی بھی جو ہیں وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ نمبر 4، ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگا،
نمبر 5، مسلمان کے قتل ناحق پر اگر ورثہ رضامندی سے خون بہا لینے میں آمادہ نہ ہوں گے تو قاتل کو جلاد کے حوالے کر دیا جائے گا۔ نمبر 6، تمدنی اور ثقافتی معاملات میں یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر کے حقوق حاصل ہوں گے۔ نمبر 7 دیکھیں، یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے، کسی سے لڑائی اور صلح کی صورت میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیں۔ یعنی یہ میثاق ہے، اس کو اسی لیے کانٹریکٹ پیکٹ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں نمبر 8، مسلمانوں پر جارحانہ حملے کی صورت میں یہودی مسلمانوں اور یہودیوں پر حملے کی صورت میں مسلمان ان کا ساتھ دیں گے۔ دونوں کی کمٹمنٹ ہو گئی کہ بھئی اگر تمہارے دشمن آئیں گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مسلمان یہودیوں کا، اور مسلمانوں کا کوئی دشمن آتا ہے تو یہودی ان کا ساتھ دیں گے۔ کہنے کا مطلب قبائل کی یونٹی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر 9 دیکھیں، قریش یا ان کے حلیف قبائل کی یہودی مدد نہیں کریں گے، یعنی یہ پیکٹ کا حصہ تھا کہ قریش کی طرف سے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان لوگوں کا، آپ کو پتا ہے نا جنہوں نے سیرت پڑھی ہوئی، یہ لوگ چھپ چھپ کے نکلے تھے، ہجرت بھی اکٹھے نہیں تھے، ٹولیوں کی شکل میں کچھ کچھ کر کے نکلے تھے۔ تو یہ ان کو ڈاؤٹ تھا کہ ظاہری بات ہے قریش جو تھے کہ وہ اس وقت آگ بگولا تھے کہ قریش یا ان کے حلیف قبائل کی یہودی مدد نہیں کریں گے۔ 10 دیکھیں، یہودی اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کے اختلافات کی صورت میں عدالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی اور ان کا فیصلہ قطعی ہوگا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوگا وہی سب کو ماننا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسلامی ریاست کے سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی اور یہودی بھی آپ کی قیادت و سیادت تسلیم کریں گے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان اور یہودیوں کی متحدہ فوج کے سربراہ بھی ہوں گے۔ نمبر 12، ان کی اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ نمبر 13، شہر مدینہ میں ایک دوسرے کے فریق کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہوگا، یعنی آپس میں نہیں ہوں گے بلکہ یہ حملہ آور کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ دیکھا جائے کہ جب یہ پیکٹ ہم پڑھتے ہیں آج، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فتح تھی۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات ہوگی جیسے میرے بھی آتی تھی، تو بعد میں کیوں دشمن بنے؟ دیکھیں وارم ویلکم تو انہوں نے بھی بہت کیا تھا، وارم ویلکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں انصار اور اوس اور خزرج نے کیا تھا، وہاں یہودیوں نے بھی کیا تھا۔ وہ یہ سمجھ کے کیا تھا کہ بھئی نبی تو ہی بنی اسرائیل میں رہتے تھرو آؤٹ، تو جو اب نبی آئیں گے تو مل کے ہم بت پرستوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ ہوا کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ امیوں میں سے تھے۔ تو یہاں سے یہ بیسکلی جو آج بھی ہم جس فیز میں ہے نا، یعنی آج 1444 سال ہو گئے، یہ بیسکلی ایک مذہبی جنگ ہے، یعنی یہ ایک نسل پرستی ہے۔ حق پرستی تو یہ تھی کہ جب تورا میں حکم تھا تو فوراً وہ تو ایمان لاتے نا۔ کیوں بقرہ میں بار بار آتا ہے؟ بقرہ میں آپ پڑھیں بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیوں پہلے سے کافر ہو گئے؟ تمہیں تو سب پتا تھا، تم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانا تھا جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو یہ تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فتح تھی، تو انہوں نے خود ہینڈ اوور کیا اپنے آپ کو، انہوں نے کہا کہ جو آپ کہیں گے وہی فیصلہ ہمارا ہوگا۔ بعد میں ان کے جو ربی اور جو ان کے ربیون نہیں کہلائے جاتے، جو یہودی علماء ہیں، یہ پھر ان کی وہی شیطانیت اور وہی جو ان کی نسل پرستی کی ہوں گی، جیسے میں نسل پرستی اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا ہم انبیاء کی نسل سے ہیں، تو یہ سچویشن ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ یہ وہ پیکٹ ہے جس کے کچھ نکات ہیں، یہ کچھ ہیں، ورنہ آپ لوگ پڑھیں ڈیٹیل سے، تو آپ لوگ رہی کو مختوم پڑھیں، اور اگر کسی نے آسان پڑھنی ہے نا تو محمد عربی پڑھ لیں، اس کی بڑی آسان اردو میں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ پیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا خاکہ کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو آتے ہی میثاق مدینہ ہوا ہے، جو کہ پہلی ہجری میں ہوا ہے۔ آگے آ جائیں۔ اچھا یہ اب آپ لوگوں کے لیے کیوں جی، یہ وہ ہیں غزوات جو کہ ابھی تک ہم پڑھ آئے ہیں 21ویں پارے تک۔ دیکھیں اب آپ لوگوں نے بدر بھی پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے اب آپ ذہن میں رکھا کریں سورہ انفال۔ سورہ انفال جو ہے 75 آیات جو ہیں وہ پورے غزوہ بدر کا ہیں، جس میں کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، یعنی 150 اگر مکہ سے نکلے ہیں تو اس وقت تک 313 تھی۔ 2 ہجری میں ہوئی ہے، بدر ہوئی ہے، جس میں 313 مسلمانوں کی تعداد ہے اور 1000 جو ہے وہ مخالفین کی ہے، اور مسلمانوں کے جو کمانڈر ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد 3 ہجری میں پھر احد ہوئی ہے۔ اچھا احد آپ نے کہاں پڑھی ہے؟ سورہ آل عمران کا نصف، سورہ آل عمران کی 200 آیات ہیں، 100 کر دیں تو سیکنڈ ہاف جو ہے وہ سارا احد پر ہے۔ اچھا جس میں مسلمانوں کی تعداد 700 ہو گئی، اور آپ سب کو پتا ہے کہ 1000 نکلے تھے، 300 منافقین الگ ہو گئے تھے، تعداد 700 رہ گئی تھی۔
احد میں، اور جبکہ مقابلہ کن کے ساتھ تھا؟ 3,000 کے لشکر کے ساتھ تھا کفار کا، ٹھیک ہے نا، وہ کمانڈر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ اب آپ آ جائیں، یہ جو اب آج کی ہماری آیات ہیں 9 سے 27 تک چلیں گی، یہ 5 ہجری آ گئی ہے۔ 5 ہجری میں یہ ہوتی ہے غزوہ خندق، ٹھیک ہے نا۔ غزوہ خندق کب ہے؟ اب یہ جس کو ہم اردو میں غزوہ خندق، عربی میں غزوہ احزاب کہتے ہیں، جہاں لے دیکھیں اب مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تک پہنچ گئی ہے، جس میں کہ منافقین بھی شامل ہیں۔ اور یہاں مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ یہاں گروہ در گروہوں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ یہاں پہ اتنے قبائل بھی آ گئے ہیں، اور اتنا 10-12 ہزار کا لشکر ہے اس وقت، اور جبکہ مسلمانوں کی تعداد جسٹ 3,000 ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 9 سے 27 میں ہم آج یہ غزوہ احزاب کا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کیونکہ میں نے آج جو بات شروع کی ہے وہ تو پہلی ہجری سے ہم نے شروع کی ہے، کہ پہلی ہجری میں جو میثاق مدینہ ہوا تھا ان یہودیوں کے ساتھ، تو انہوں نے اس میں کیوں بدعہدی کی، یعنی کیوں انہوں نے اچھا جب کیونکہ وہ کمٹمنٹ ہوئی ہوئی تھی، ایک معاہدہ تھا، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا، تو ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھیں اب، کیونکہ ہم لوگ آپ لوگ بدر اور احد دونوں پڑھ رہے ہیں نا، تو بنی قینقاع جو ہے انہوں نے ہر جنگ میں یہ معاملہ کیا۔ اب وہاں پہ غزوہ بدر جب ہوئی، 2 ہجری میں ہوئی غزوہ بدر، تو سب سے پہلے جو غداری کی تھی وہ بنی قینقاع والوں نے کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ یہودی جو کہ مدینہ کے رہنے والے تھے، انتظار کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے نسل پرستی کی وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیوں میں امی نبی تھے، تو انہوں نے انکار کیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگ سورہ آل عمران 75 بھی آیت دیکھیں، یہ والی، یہ تمام آیتیں ذہن میں رکھیں نا، تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد بنی قینقاع والے 2 ہجری سے جلا وطن کر دیے گئے، اور یہ لوگ خیبر جا کے بس گئے۔ کیا ہوا؟ یعنی مدینہ کے سے نکلے، شمال کی طرف آگے تبوک اور جو خیبر کا علاقہ تھا وہاں چلے گئے۔ نیکسٹ دیکھیں، یعنی انہوں نے غداری کر دی، اس معاہدے کی غداری کر دی بنی قینقاع والوں نے 2 ہجری میں۔ جی آگے، جی اچھا، یہ کون تھے؟ یہ دوسرا جو قبیلہ ہے وہ بنو نذیر کہلایا جاتا ہے۔ بنو نذیر نے کیا کیا؟ انہوں نے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کا منصوبہ بنا لیا، ٹھیک ہے نا، جو سیرت میں بہت ڈیٹیل سے ہے۔ پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ جب 3 ہجری میں احد ہوئی تھی، تو اس کے بعد یہ لوگ کون تھے؟ ان کا منافقانہ رویہ جو تھا وہ سب کے سامنے آ گیا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ قتل کی سازش کا پلان بنایا، جو کہ بر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ تو یہ لوگ بھی جلا وطن کر دیے گئے 4 ہجری میں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ 2 قبیلے جو ہیں وہ جلا وطن کر دیے گئے۔ اب ایک ہے قریظہ والے جو پیچھے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ حلیف کس کے رہے ہیں؟ حلیف میں دوستانہ یعنی جو ہے ماحول، وہ اوس و خزرج کے، یعنی ان کو اوس و خزرج سے اٹیچمنٹ تھی، کیونکہ یہ 5 قبائل تھے جو مدینہ میں رہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو پورشن ہے یہ بنو نذیر کا ہے۔ تو ہمیں یہ پتا چلا کہ 2 میں وہ لوگ جلا وطن کر دیے گئے، 4 میں بنو نذیر والے جلا وطن کر دیے گئے، اور یہ دونوں قبیلے آہستہ آہستہ جو لوگ بچے نا وہ خیبر جا کے آباد ہونا شروع ہو گئے۔ یہودیوں کا ایک گروہ سمجھیں، وہ خیبر میں آباد ہونا شروع ہو گیا۔ آگے آ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کا آج کا ٹاپک ہے، یعنی یہ جو آج ہم 9 سے 27 آیات ہیں جو غزوہ احزاب ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے 5 ہجری میں۔ 5 ہجری میں، جس کو کہ ہم غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 3,000 سپہ سالار تھے، اور جبکہ اس وقت یہ جو جتنا کفار کا گروہ تھا یہ 10,000 کا لشکر آیا تھا۔ ہم ابھی یہ آیات پڑھیں گے، آپ دیکھیں اس وقت کے دور میں اتنی بڑی تعداد کا آنا یہ کوئی بہت عام بات نہیں تھی، یعنی اتنی بڑی تعداد کا، ورنہ نا قبیلے قبیلے لڑ رہے تھے۔ ہم لوگ یہی تو بار بار دیکھ رہے ہیں کہ عرب کا کیا معاملہ تھا، آپس میں لڑتے تھے، ٹھیک ہے نا، آپس میں 10-10 سال لڑتے تھے، پر 10,000 کا لشکر لے کے پہنچ جانا یہ بہت بڑی بات تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک یہ ذہن میں رکھیں، اور جو 12,000 ڈیجٹ آتے ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ 2,000 جو تھے وہ بنو قریظہ کے لوگ ہی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو بنو قریظہ کی جو انہوں نے بدعہدی کی تھی وہ 5 ہجری میں کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ تینوں قبائل کی بات ہم لوگوں کے ذہن میں آ گئی آیات پڑھنے سے پہلے، کہ اس میں ہم قریظہ والوں کا پڑھیں گے اور غزوہ احزاب کا پڑھیں گے۔ 9 سے 27 آیات جو ہیں وہ غزوہ خندق پہ چلیں گی، اور ساتھ میں بنو قریظہ کی بدعہدی پہ چلیں گی۔ آگے، جی یہاں پر میں آپ کو کہوں گی کہ اب آپ لوگ آیات شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو پورا ہم یہ خاکہ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ میں اس کا ایکسپلینیشن آپ کو بتانا شروع کرتی ہوں، آپ لوگ ایکسپلینیشن دیتے جائیں، اور پورے یہ نا نارتھ یعنی یہ شمال جنوب
مشرق مغرب ذہن کے اندر رکھیں، یہ پہاڑیاں ذہن میں رکھیں. میں آپ لوگوں کو اس کا ساتھ ساتھ سمجھاتی ہوں کیونکہ آیات نا وہ تو ایسے چلیں گی کہ آپ کے ذہن میں بس خاکہ بیٹھا ہو، تاکہ ہم آیات مسلسل چلتے چلے جائیں. اچھا اب آپ غور سے دیکھیں، ہمیں 3 قبیلوں کا بھی پتہ چل گیا، 2 اس میں سے جلا وطن ہو چکے ہیں. بنو قریظہ جو ہیں یہ نیچے دیکھیں ساؤتھ لکھا ہوا ہے، جنوب کی طرف ہیں. اور یہ جو اچھا چلیں ہم اسٹارٹ سے ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیں اب یہ کیا ہے، 5 ہجری ہے، ٹھیک ہے نا. ہم اب 5 ہجری پہ آ گئے ہیں. 5 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے، یہ غزوہ ہوتی ہے. اور اس میں جو مین کردار ہے اس میں ہونے کا وہ کیا ہے، کیونکہ بنو نذیر اور بنو قینقاع والے جو کہ جا کے وہاں پہ جمع ہو گئے ہیں خیبر میں، تو ان کے دلوں میں بہت زیادہ یہ تھا کہ ہم مسلمانوں سے کسی طریقے سے انتقام لیں، کیونکہ وہ مدینہ کے رہنے والے تھے، وہ وہاں سے نکال دیے گئے تھے. اب انہیں یہ انتقام لینا تھا مسلمانوں سے. تو وہ یہودی جو کہ خیبر جا کے جمع ہو گئے تھے بنو قینقاع اور بنو نذیر میں سے، تو یہ ان کی طرف ہے کہ وہ لوگ مدینہ سے نکلنے کے بعد خیبر میں جا کے آباد ہو گئے تھے. اب وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم مسلمانوں سے انتقام لیں، کسی طرح ہم ان کو ختم کریں اور ہم دوبارہ یہاں مدینہ آ کر آباد ہوں. یہ ان کی سازش تھی. اس کا ایک جو غزوہ احزاب کا ایک جو فیکٹر ہم کہیں گے یا ایک جو نقطہ ہے وہ اہم یہ تھا کہ یہ دونوں قبیلے جو یہاں سے نکالے گئے تھے یہ چاہتے تھے کہ ہم انتقام لیں. دوسری طرف کیا تھا، دوسری طرف یہ تھا کیونکہ یہ جو کفار مکہ ہیں یہ بدر تو کھلی ہارے تھے نا. اچھا احد جو ہے ہم دیکھا جائے تو ٹھیک ہے کسی حد تک ان کو فائدہ بھی ہوا، لیکن بظاہر دیکھا جائے تو شکست ان کو بھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد یہ بہت بڑی تعداد لے کے اب آئے تھے. اب یہ انہوں نے یہ سوچا مکہ والوں نے کہ اب ہم متحد ہو کر مل کر ایک بڑی جماعت بڑا لشکر لے کے جاتے ہیں جو کہ 10,000 کی تعداد ہے، ہم پھر لے کر ہم مدینہ پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ ذہن میں رکھیں، ہم لوگوں نے سورہ توبہ پڑھی ہے. ہم نے سورہ توبہ میں مسجد درار کا پڑھا تھا، زوات سے جسے کہتے ہیں. اب کیونکہ ذہن میں رکھیں سورہ توبہ 9 ہجری میں ہے، وہ 9 ہجری کی آیات ہیں، جبکہ ہم نے غزوہ تبوک پڑھی تھی پوری. تو سورہ توبہ میں ہم نے کیونکہ ابو عامر راہب کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، تو ابو عامر راہب تھا جس کی مدد سے قریش کا قبیلہ، نجد کے ابو غطفان کہا جاتا ہے، یہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے، غطفان تھا، اور چھوٹے تمام قبائل تھے یعنی قریش، بنو خزاعہ اور بنو غطفان کے یہ لوگ ہیں جنہوں نے سب نے مل کے آپس میں رابطہ کیا. یہ پوری ایک مہم بنی اور یہ 10,000 کا پورا لشکر تیار ہو گیا اور یہ کامیاب ہو گئے کہ ہم ایک پورا لشکر بنا کر اب مدینے پہ چڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا ایک ان کا گروپ ہو گیا، یہ 10,000 کا کفار مکہ کا ہو گیا. اب دیکھیں مسلمانوں کا، دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد مشکل سے 3,000 تھی، جس میں کہ منافقین کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ یہ نیچے دیکھیں جنوب کی طرف یہاں پر یہودی قبیلہ بنو قریظہ کی مدینہ میں موجودگی بھی بہت بڑی خطرے کی علامت تھی. یعنی ایک وہ 10,000 کا لشکر سامنے سے تھا، اور کیونکہ 2 قبیلے ایسا کر چکے تھے تو ان لوگوں کو اس بات کا خدشہ تھا کہ بنو قریظہ بھی ایسی کوئی بات نہ ہو جائے کی. لیکن ان لوگوں کو خدشہ تھا کہ ممکن ہے کہ پہلے وہ 2 قبیلے جو ہیں وہ بھی غداری کر چکے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھی کر لیں، کیونکہ بنو قینقاع اور بنو نذیر میثاق مدینہ میثاق مدینہ کے خلاف ورزی کر کے مسلمانوں سے غداری کر چکے تھے، ٹھیک ہے. اچھا اس صورتحال میں اب یہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے، پہلے اپنا ایسٹ اور ویسٹ دیکھیں، یعنی مشرق اور یہ جو ہے مغرب، اس کی طرف آپ کو دیکھیں ہررا نظر آ رہا ہے. ہررا مینس کہتے ہیں نیچرل چٹان کو، جو قدرتی چٹانیں ہوتی ہیں نا. اب دیکھیں چٹان پہ تو نہ گھوڑا چڑھ سکتا ہے نہ انسان چڑھ سکتا ہے، چٹان تو سیدھی ہے نا، اسٹریٹ، ٹھیک ہے نا. یہ تو قدرتی ان کا سیفٹی تھی کہ ان کے مشرق اور یہ جو مغرب ہے اس کی طرف 2 بڑی بڑی جو ہیں یہ پہاڑیاں تھیں جو کہ قدرتی چٹانیں تھیں، ٹھیک ہے. اچھا پیچھے کیا تھا، پیچھے جو ہے یہ بالکل سائڈ پہ بنو قریظہ والے تھے. بنو قریظہ والوں نے اس وقت تک تو کوئی غداری نہیں نہ کی تھی جب تک کہ یہ سیٹنگ ہو رہی تھی. اچھا اس درمیان میں یہ مسجد نبوی ہے، اور یہ دیکھیں 3,000 کا مسلمانوں کا یہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے، اور خندق جو ہے وہ اس طرح سے نیلا نشان ہے جس پہ کھودی گئی ہے. اب ہم خندق کی طرف آتے ہیں. اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خندق کھودنے کی تجویز سامنے آئی. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ایران سے تھا. حضرت سلمان نے بتایا کہ ان کا نام ہے حضرت سلمان فارسی. انہوں نے بتایا کہ ایران میں رائج اس مخصوص طرز دفاع کے بارے میں اپنی ذاتی معلومات کی روشنی میں یہ مشورہ دیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا. محل وقوع کے اعتبار سے مدینہ کی آبادی 3 طرف سے قدرتی طور پہ محفوظ تھی،
ٹھیک ہے نا. مشرق اور مغرب میں ہرات کہتے ہیں لاوے کی چٹانوں کو، ہرات پر مشتمل علاقہ تھا. اس علاقے میں اونٹوں اور گھوڑوں کی نقل و حرکت کا تو کوئی سواد ہی نہیں بنتا تھا، کوئی ہو سکنے کا امکان ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا، عقب مینز نیچے، اب یہ ساؤتھ کی طرف آ جائے. عقب میں جنوب کی طرف، ساؤتھ یعنی جنوب کی طرف بنو قریظہ کی گڑیاں تھیں، اور چونکہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ معاہدہ تھا اور ابھی تک ان کی طرف سے کسی بدعہدی کا کوئی اظہار نہیں ہوا تھا، تو بظاہر مسلمانوں کے لیے یہ سمت بھی محفوظ ہی سمجھی گئی اس وقت. ٹھیک ہے نا، محفوظ ہی تھی نا کہ دو طرف قدرتی لاوے کی چٹانیں ہیں اور ایک طرف بنو قریظہ والے ہیں. اس طرح مدینہ کی طرف شمال مغرب میں، ٹھیک ہے، شمال مغرب، شمال ٹھیک ہے نا، نارتھ، اور شمال مغرب ویسٹ، شمال مغرب سمت میں ایسا ہی علاقہ تھا جس میں اجتماعی فوج کشی کا خطرہ باقی رہ جاتا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا فیصلہ فرمایا، کیونکہ خندق پھر سامنے نارتھ کی طرف ہی، شمال کی طرف ہی کھودی گئی. خندق کا مقصد اس سمت سے کسی بڑے حملے مخصوص خاص کر کے گھڑ سواروں کے دستے کی یلغار کو ناممکن بنانا تھا، کہ اگر یک بارگی کسی بڑے حملے کا امکان نہ رہا تو انفرادی طور پر خندق پار کرنے والے جنگجوؤں کے ساتھ آسانی سے نپٹا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خندق کی کھدائی کا کام شروع ہو گیا اور 6 دن کے اندر یہ خندق تیار ہو گئی. لیکن خندق تو صرف ایک مسئلے کا حل تھا. اب آپ اور میں ہم تصور کریں نا جو اس وقت کی سچویشن تھی، ایک تو آپ کے سامنے آ گئی کہ ایک تو خندق کھودی گئی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ سب سے بڑا کیا ہے؟ سب سے بڑا تاریخ کا وہ کہتے ہیں سب سے بڑا لشکر تھا، 10,000 کا کفار کا. پھر کیا تھا؟ منافقین جو کہ مدینہ کے اندر آستین کے سانپ کی حیثیت سے تھے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ شدید ترین سردی کا موسم تھا، پھر اس میں قحط بھی تھا، پھر اس میں رسد کی بھی کمی تھی، اور یہودی قبیلہ قریظہ کی طرف سے بھی بدعہدی کا خدشہ مسلمانوں کو تھا. تو یہ جو 5-6 نکات میں نے آپ کو بتائے، اس کو دیکھیں تو ہم اس تصور سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. جو اس وقت سچویشن تھی، جسٹ 3,000 تھے اور ان کے اندر دیکھیں شدید سردی، قحط، شدید کمی، رسد کی کمی، اور ساتھ ہی ڈر تھا کہ یہ بنو قریظہ والے بھی کچھ ایسا معاملہ نہ کر دیں. تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے صبر اور امتحان کا بہت ہی بڑا امتحان تھا اور بہت بڑی آزمائش تھی، یہ جو غزوہ خندق کی شکل میں تھی. اچھا، اب جو میں بتا رہی ہوں اس کو ذرا سا آپ غور سے سنیں. آپ لوگوں نے جو سیرت پڑھی ہوگی نا وہ جلدی سمجھ جائیں گے. میں آپ کو بتاتی ہوں. یہاں پر ایک بات آتی ہے، کیونکہ اوپر لکھا ہوا ہے بنو غطفان، غین سے ہوتا ہے. بنو غطفان والے بھی تھے نا، یہ بھی اپوزیشن میں تھے، ظاہر ہے یہ لشکر کی شکل میں آئے تھے کفار کے ساتھ. تو بنو غطفان کے ایک شخص ہیں، اس شخص کا نام ہے حضرت نعیم بن مسعود. نعیم بن مسعود ہے ان کا نام، جن کا تعلق بنو غطفان سے تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے آئے. کون؟ نعیم بن مسعود ملنے آئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، مگر اس کا علم کسی کو نہیں ہے، یعنی کفار کو بھی نہیں ہے، بنو قریظہ والوں کو بھی نہیں ہے. تو وہ مجھے بنو غطفان کا ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن میں اسلام قبول کر چکا ہوں، لیکن اس کا علم کسی کو نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں تو میں بڑی آسانی سے حملہ آور قبائل اور بنو قریظہ کے درمیان بد اعتمادی پیدا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. واضح رہے بنو قریظہ اور حملہ آور قبائل کے مابین ایک کتابت شروع ہو چکی تھی. ٹھیک ہے نا. یعنی ابھی اعلان نہیں کیا تھا بنو قریظہ نے، لیکن ان کی بات چات شروع ہو گئی تھی حملہ آور کے ساتھ، کہ حملہ آور اور بنو قریظہ کا آپس میں اس بات کا آغاز ہو چکا تھا. بنو نذیر کا یہودی سردار حیی بن اخطب وہ بھی قریظہ کے پاس پہنچ گیا تھا. یعنی وہ جو خیبر میں بیٹھے جو سردار ہے بنو نذیر کا، وہ بھی پہنچ گیا تھا. وہ بھی بنو قریظہ کے پاس پہنچا تھا اور انہیں مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی پر آمادہ کر چکا تھا. یعنی یہ سچویشن کا آغاز ہو چکا تھا. اس طرح بنو قریظہ عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی کہ حضرت نعیم بن مسعود کو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ بد اعتمادی ان میں پیدا کر سکتے ہیں. اب حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے پاس پہلے گئے، انہیں سمجھایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو تمہارا معاہدہ ہے، اگر تم ان کا معاہدہ توڑ دیتے ہو اور حملہ آور قبائل جو ہیں وہ تمہاری توقعات کے مطابق مسلمانوں کو ختم کرنے میں تم کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر تم ان سے عہد شکنی کر کے حملہ آور قبائل کا ساتھ دو گے، یعنی کفار کا ساتھ دو گے، تو عین ممکن ہے تم اپنی توقعات کے مطابق مسلمانوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی سوچو اگر یہ منصوبہ ناکام ہو گیا تو تمہارا کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. کہ اگر تو مسلمان ہار گئے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر مسلمان جیت گئے تو تمہارا کیا بنے گا، کیونکہ تم تو مرتکب ہو چکے ہو.
عہد تو تم نے توڑ دیا، آخر اس کا امکان تو موجود ہے نا، خواہ کتنا ہی تھوڑا کیوں نہ ہو۔ ایسی صورت میں باہر سے آئے ہوئے سب لوگ تو محاصرہ اٹھا کے چلتے بنیں گے، بے کفار والے تو مکہ سے آئے ہیں، وہ اگر ہار بھی گئے تو ٹھیک ہے، وہ اپنا بوریا بستر اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے، تو تمہارا کیا ہوگا؟ اگر مسلمان جیت گئے تو تمہارا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسی صورت میں باہر سے آئے ہوئے سب لوگ تو محاصرہ اٹھا کے چلتے بنیں گے، تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ جائیں گے، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ حملہ آور قبائل جو ہیں ان کا ساتھ دینے سے پہلے تم اپنی حفاظت کے لیے ضمانت کے طور پر کچھ کفار کے لوگوں کو اپنے پاس یرمغال بنا لو، یرغمال بنا لو۔ یہ اس نے سجیشن دی تھی، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا؟ کیا سجیشن دی کہ ان جو حملہ آور قبائل ہیں ان کے کچھ لوگ جو ہے ضمانت کے طور پہ رکھ لو، ٹھیک ہے نا؟ ان کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ آور قبائل کے سرداروں کے پاس پہنچ گئے، کفار کے پاس، اور انہیں بھی اسی طرح خبردار کیا کہ بنو قریظہ تم لوگوں سے مخلص نہیں ہے، وہ تم سے کچھ آدمی بطور یرغمال بنانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ تمہارے آدمی ان مسلمانوں کے حوالے کر کے انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلا سکیں، چنانچہ تم لوگ ان سے خبردار رہنا، کسی قیمت پہ بھی اپنے آدمی ان کے سپرد نہ کر دینا۔ حملہ آور قبائل اور بنو قریظہ کے درمیان مسلمانوں پر مشترکہ حملے کے بارے میں معاہدہ طے ہی پانے والا تھا، لیکن معاہدے کو حتمی شکل دینے سے پہلے جب بنو قریظہ کے نے حملہ آور قبائل سے کچھ افراد بطور ضمانت مانگے تو انہوں نے ان کا مطالبہ رد کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیں یہ جنگ کی سچویشن میں یہ الاؤڈ ہے کہ یہ جو ٹیکٹ یوز کیا گیا اس سے ان کی بات ان کو صحیح لگی کہ بھئی نعیم بن مسعود تو صحیح کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی وہ مطالبہ رد کیا اور اپنے بندے ان کو نہیں دیے۔ اس طرح فریقین کے اندر بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو گئی اور مسلمانوں کے خلاف ایک انتہائی خطرناک منصوبہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بنو قریظہ کی طرف سے عدم تعاون کے بعد حملہ آور لشکر کی کامیابی کی رہی صحیح امید بھی دم توڑ گئی، دوسری طرف انہیں موسم کی شدت، رسد کی قلت کی وجہ سے بھی پریشانی کا سامنا تھا۔ ان حالات میں دیکھیں 25 دن یہ محاصرہ رہا ہے، ان حالات میں اللہ کے حکم سے پھر ایک دن قدرت الہی کی طرف سے شدید ٹھنڈی برفانی ہوا اور آندھی چلی، جس نے یہ جو حملہ آور قبائل تھے، یہ قریش کا، بنو غطفان کا اور بنو خزاعہ کا، ان کے تمام کیمپ جو ہے وہ اڑ گئے اور ہر چیز درہم برہم ہو گئی، ان کی دیگچیاں سب گر گئیں اور خیمے اکھڑ گئے، کھانے پینے کی دیگچیاں سب الٹ گئیں، جانور جو ہے وہ دہشت زدہ ہو گئے اور اس طرح ان کی ہمتیں بالکل جواب دے گئیں۔ تو یہ محاصرہ جو ہے یہ 25 دن رہا ہے، جو مسلمانوں کے لیے نو ڈاؤٹ ایک بہت سخت قسم کا امتحان تھا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخ رو کیا، اور مین جو آپ آیات پڑھیں گے نا اس میں یہ جو منافقین ہے نا ان کے نفاق کا بھی پردہ چاک ہوا ہے ان آیات میں، کہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ اس میں سے ایمان والے کون تھے اور وہ والے کون تھے جو جن کا ایمان کمزور تھا، جن کے اندر نفاق تھا، ٹھیک ہے نا؟ جو آزمائش کا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ لَيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، کہ تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے چھانٹ کر الگ کر دے۔ تو یہ ساری سچویشن ذہن میں رکھیں، آگے آ جائیں، اور یہ پورا خاکہ بھی ذہن میں رکھیں، یعنی جب پہاڑیوں کا ذکر ہے تو آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ وہ قدرتی طور پہ وہ والی پہاڑیاں تھیں۔ یہ بھی اسی طرح کی ایک شکل ہے کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ بنو قریظہ والے جو ہیں وہ جنوب کی طرف ہیں، دونوں طرف قدرتی طور پہ پہاڑیاں تھیں، اور یہ خندق جو کھودی گئی تھی، اور یہ خندق، جی یہ خندق جو ہے یہ 3.5 میل لمبی بتائی گئی ہے، 3.5 میل لمبی اور 5 گز گہری بنائی گئی تھی اس وقت، دیکھیں 3.5 میل لمبی اور 5 گز گہری، اور یہ جو پورے جو کفار کے احزاب مین گروہ در گروہ جو آئے ہیں وہ سارا جو ہے یہ اوپر کی طرف تھا، یعنی کہ شمال کی طرف سے وہاں سے آیا۔ تبوک دیکھ لیں نا، تبوک، مکہ، یہ سب پورا خاکہ ذہن میں رکھیں، تو وہاں سے یہ حملہ آور آیا قبائل، ٹھیک ہے نا؟ آگے دیکھ لیں جی، یہ آپ میں سے جو مدینہ جاتے ہیں آپ لوگ، جہاں وہ زیارت کرواتے ہیں، تو یہ دیکھیں مسجد خندق، یہ جو ہے دیکھیں جامعہ خندق جو ہے یہ اس کی ہے فرنٹ مین گیٹ کی تصویر ہے۔ جی یہ دیکھیں، یہ جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے نا یہ سارا اس کا ڈیٹیل بیٹل آف خندق میں یہ سارا کا سارا لکھا ہوا ہے کہ احزاب گروہ در گروہ لوگ سب قبائل جمع ہو کر آ گئے تھے۔ یہ جو ہے نا آپ سمجھ لیں جتنے منٹ ابھی ہم نے بات کی ہے نا یہ اس کی سمرائز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ٹھیک ہے نا، 621 میں، 622 میں، اچھا پہلی ہجری میں مساک مدینہ آتے ہی ہوا جس کے نکات ہم نے پڑھے، ٹھیک ہے نا، دوسری ہجری میں غزوہ بدر ہوئی، ٹھیک ہے نا، 624 عیسوی میں، ہجری میں غزوہ احد ہوتی ہے جو کہ آپ لوگ سورہ آل عمران پڑھ کر آئے ہیں
625 ء میں. اس کے بعد 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوتی ہے جو کہ 627 ء ہے. اور نیچے یہ تینوں کے نام ہیں: بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. بنو قینقاع نے 2 ہجری میں جلا وطنی کی ہے، پھر بنو نذیر نے 4 ہجری میں کی ہے احد کے بعد، اور یہ دونوں کہاں؟ خیبر جا کے آباد ہو گئے کیونکہ جلا وطنی تھی ان کی. اور بنو قریظہ والے ہیں، ان کا معاملہ واقعی بہت سخت ہوا جو ہم آگے آیات پڑھیں گے. ان کی جلا وطنی جو ہے وہ پھر 5 ہجری ہے، جو کہ غزوہ احزاب پلس بنو قریظہ کی جلا وطنی والی آیات ہماری ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے، اب آ جائیں اب اپنے سبق پہ. اب یہ ساری بات ذہن میں رکھیں. چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 9. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذکروا تم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم اللہ کا احسان اپنے اوپر. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو. اذ جب جاءتکم جنود، جب چڑھ آئے تم پر کئی لشکر چڑھائے، بنو غطفان کا، بنو خزاعہ کا، کفار کا، قریش کا. یہ سب جو ہیں وہ کہاں سے آئے؟ جنوب مغرب کی طرف سے قریش جو ہے وہ حملہ آور آئے، جبکہ شمال کی طرف سے بنو نذیر بھی تھے. خیبر جو ہے وہ شمال میں ہے نا، تو وہاں سے بنو نذیر کے سردار آئے جو ہم نے پڑھا کہ بھی اس نے بھی بدہدی پر آمادہ کر لیا تھا. فَأَرْسَلْنَا، تو ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، ریحن ایک سخت قسم کی آندھی، برفانی ہوا، وجنودن اور ایسے لشکر، لم تروہا نہیں تم نے دیکھا ان کو، وکانا اور تھا، اللہ اللہ، بما ساتھ اس کے، جو تعملون جو کچھ تم کر رہے تھے، بصیرا وہ خوب دیکھنے والا تھا. یہ وہ محاصرہ ذہن میں رکھیں جو 25 دن کا محاصرہ رہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ہر فرد کو دیکھ رہا ہے کہ کس کا ایمان جو ہے وہ غیر متزلزل ہو رہا ہے اور کس کی نیت میں نفاق ہے اور کون ہے جو بالکل مضبوط اور پختہ ایمان والا ہے. یہ سب کچھ اس کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور بھی اہم جو واقعہ آتا ہے نا وہ بڑا اہم ہے اس کا سیرت کا خندق کے حوالے سے، کہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت بہادر اور بہت زیادہ ہمت والے صحابہ ہیں اور جنگوں میں آگے آگے رہتے ہیں. حضرت علی اور عرب کے مشہور پہلوان ابدو کے درمیان ہونے والا مقابلہ تاریخ میں بہت مشہور مقابلہ ہے. کون ہے ابدو؟ پورے عرب کا مانا ہوا شہ سوار تھا. اس کی عمر اس وقت 90 سال تھی، مگر وہ اس عمر میں بھی 1000 جنگجوؤں کے برابر سمجھا جاتا تھا. کوئی اکیلا شخص تو اس کے مقابلے میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. وہ گھوڑے کو بھگاتے ہوئے ایک ہی زکت میں، ایک ہی وار میں وہ خندق پار کر گیا. یعنی 90 سال عمر میں آپ دیکھیں اس نے وہ جو خندق ہے وہ پار کر لی اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا. تنہے تنہا وہ اس وقت آیا اور اس نے کیا للکارا کہ کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے گا. ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آنے پر اس نے کہا، میں اپنے مقابل کے آنے والے ہر شخص کو 3 باتیں کہنے کا موقع دیتا ہوں، ان میں سے ایک قبول کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو تم بھی اپنی 3 خواہشات کا اظہار کر دو. اس پر حضرت علی نے کیا کہا؟ پہلی خواہش انہوں نے کہا میری یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ. تو عبدو نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر حضرت علی نے کہا میری دوسری خواہش ہے کہ تم جنگ سے واپس چلے جاؤ. تو اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے. ان دونوں باتوں کا انکار کر کے پھر حضرت علی نے یہ فرمایا کہ پھر تم آؤ اور مجھ سے مقابلہ کرو. تو اس پر اس نے بہت بڑا بھرپور کہکا لگایا اور حیرت کا اظہار کیا کہ آج تک پورے عرب میں اس کے سامنے کسی کو یہ کہنے کی جرت نہیں ہے. بہرحال وہ فوراً جو دونوں لڑے ہیں اس میں حضرت علی نے اسے جلد ہی واصل جہنم کر دیا. ٹھیک ہے، آیت نمبر جی فارسل، جی ہم نے وجنود لم ترونہ، اور ایسے لشکر جو تم نے نہیں دیکھے، وکانا اور تھا، اللہ بما ساتھ اس کے، تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس میں جو تمہیں نہیں نظر آتے اس میں فرشتے ہیں، فرشتوں کا لشکر کا ذکر ہے. آیت نمبر 10، اس جب جاؤکم وہ چڑھ آئے تم پر، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے، اور اس جب زاغتی پھر گئیں، ابصار آنکھیں، وبلغت القلوب اور پہنچ گئے تھے دل، حناجرہ گلوں تک، وتظنون اور تم گمان کرتے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، ظنونا طرح طرح کے گمان کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ پورا جغرافی وہ جو پورا ہم نے جغرافیہ یہ جو ابھی دیکھا ہے نا اس کو پورا ذہن میں رکھیں کہ اوپر سے اور نیچے سے کون آئے تھے. وہ متحد ہو کے جو لشکر آیا تھا وہ قبائل تھے، اور نیچے کی طرف سے کون تھے؟ وہ بنو قریظہ والے تھے. ٹھیک ہے نا. 11 دیکھیں، آیت نمبر 11، ہونا
हुनालिका वहाँ हुनालिका वहाँ उब्तुलिया आजमाए गए मुमिनून मोमिन व जुलजिलू और वो हिलाए गए जिलजालन हिलाया जाना शदीदन सख्त किस्म का नहायत शदीद वह और इस जब यकूलू कह रहे थे मुनाफिकूना मुनाफिक वल्लजीनो और वो लोग फी कुलूबिहिम मरदुन जिनके दिलों में रोग है माँ नहीं वादना वादा किया हमसे अल्लाह अल्लाह ने व रसूलुहु और उसके रसूल ने इल्ला मगर गरूरा बल्कि ये तो बहुत ही फ्रेब का वादा कर दिया। अच्छा यहाँ इसको गौर से देखें क्योंकि ये मुनाफिकीन का कोट किया गया है कि जब वो ऐसी सिचुएशन आ गई सारी तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह उसके रसूल का कैसा, ये तो फ्रेब का वादा है। इस पे आप लोग जरूर ये सुने। ये मुस्तनद रवायत है कि हजरत सलेमान फारसी जिस जगह खंदक खोद रहे थे वहां एक सख्त चट्टान बीच में आ गई थी जो किसी तरह टूट नहीं रही थी। तो आप सल्लम को इतला हुई तो आप बेनफ्स नफीस वहां खुद तशरीफ लाए और अपने दस्ते मुबारक में कदाल लेके ये आयत पढ़ी वतम्मत कलिमत रब्बिका सिद्कन और कदाल से चट्टान पर जर्ब लगाई तो एक तिहाई चट्टान टूट गई और उन उसमें से एक रोशनी नमूदार हुई जिसमें आपको यमन और कसरा के महलात दिखाए गए, पैलेस दिखाए गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूसरी जर्ब लगाई तो फिर इस आयत को पूरा पढ़ा वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्कन व अदलन। चट्टान का एक और हिस्सा टूटा दोबारा तो और रोशनी जाहिर हुई जिसमें आपने रोम के महल्लात देखे। तो तीसरी दफा जर्ब लगाने पे पूरी चट्टान टूट गई। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमन ईरान रोम के तमाम महल्लात दिखा के ये बिशारत दे दी गई है कि ये सारे मुल्क मेरी उम्मत के हाथों फतह होंगे। तो मुनाफिकीन ने ये देख के कहा कि ये अपने शहर को तो बचा नहीं पा रहे, ये अपने शहर को बचाने में तो इतनी मुश्किल आ रही है और ख्वाब ये देख रहे हैं कि रोम और ईरान हमारे हाथों पता होंगे। तो इस पर इसकी ये डिटेल बताया गया है। ठीक है जी। आयत नंबर 13 पे आ जाएं। वाह और इस जब कालत कहा ताइफतुन एक ग्रोह ने मिनहुम इनमें से या अहल यसरब ए अहले यसरब, ये ठीक है ना, आप लोगों को पता है कि पुराना नाम यसरब था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं तो ये मदीना मुनव्वरा मदीना तो तैयबा पे नाम पड़ा है। तो या अहले यसरब ए मदीना वालों ला मुकामा नहीं है ठहरने की जगह लकुम तुम्हारे लिए फरजिऊ लिहाजा तुम लौट जाओ। व यस्ताजिनु और इजाजत मांगता था फरीकुन एक फरीक मिनहुम इनमें से नबिया नबी से यकूलूना वो कहते थे इन्ना बुयूतना औरतुन बेशक ये जो हमारे घर हैं गैर महफूज हैं। पहले इसको आयत नंबर 13 को यहाँ तक देखें। ये जो वो इजाजत तलब कर रहे थे और क्योंकि देखें ना 12वीं आयत में भी मुनाफिकीन का जिक्र है तो 13वीं भी वही कंटिन्यू है कि मुहासरे की सूरत में उस वक्त वो इतना दहशतजदा हो गए थे मुनाफिकीन जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों का इंतजाम पूरा फरमाया हुआ था। पर ये मुनाफिकीन को क्या शदीद खतरा था, वो बहाने बहाने करके चाह रहे थे कि हमारे घर गैर महफूज हैं, हमें अपने अहलो अयाल के पास जाने दिया जाए। ठीक है ना, ये उनकी सिचुएशन है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की देखें आयत कि वमा हिया बिऔरतन हालांकि वो नहीं थे गैर महफूज, यानी अल्लाह ने भी उनके और अल्लाह के रसूल ने भी उनके अहल वयाल की हिफाजत का सारा बंदोबस्त किया हुआ था, उन्हें कोई खतरा नहीं था। पर ये इनका निफाक था जो ये लोग बातें कर रहे थे। ए युरीदून इल्ला फरारा नहीं वो चाहते थे मगर सिर्फ भागना। ठीक है ना, वो अपने भागने के लिए ये बातें कर रहे थे। जबकि आयत क्या है वमा ही अभी औरतें, हालांकि वो तो गैर महफूज नहीं थे, वो तो महफूज थे, औरतें भी बच्चे भी किले के अंदर हवेली के अंदर महफूज थे। आयत नंबर 14 देखें। वलो और अगर दुखिलत दाखिल कर दिए जाते इस मदीना में अलैहिम इन पर मिन अख्तारिहा इस मदीने के अतराफ से काफिरों के लश्कर सुम्मा फिर सुईलू वो मुतालबा किए जाते फितनता फितने का यानी शिरक का या जंगी का ला आतौहा तो वो जरूर इसको अपना लेते वमा तलब्बसू और ना वो तवक्कुफ करते बिहा इसका इल्ला मगर यसीरा थोड़ा सा भी। यानी बामहावरा हम इसको देखें तो ये मुनाफिकीन का जो निफाक था वो इस तरह का था कि अगर ये कुफार और मुशरिकीन आ जाते ना वाकई यानी वाकई वो मदीना के अंदर दाखिल हो जाते तो ये तो उसी वक्त मुसलमानों को छोड़ के बिला तरद्दुद फौरन उनकी बात मान लेते। यानी ये इनके ईमान का हिस्सा था, इतना कमजोर था ये निफाक था जो इन मुनाफिकीन का था। ठीक है, आयत नंबर 15 देखें। वलकद और अलबत्ता तहकीक कानू वो थे आहदुल्लाह उन्होंने अहद किया था अल्लाह से मिन कबलु इससे पहले ला युवल्लून अल अदबार कि वो नहीं पीठ फेरेंगे। तो इससे हमें क्या समझ आया, यानी कि जबकि अल्लाह कह रहे हैं इससे पहले तो वो वादा कर चुके थे। इससे पहले जो हम वादा करते हैं वो एक मुसलमान क्या वादा करता है, वो यही तो वादा करता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि ये मुनाफिकीन कलमा गो थे।
یہی تو وہ لوگ تو پورا عہد کر چکے تھے کہ وہ ثابت قدم رہیں گے، جبکہ اللہ نے کہا اس سے پہلے تو انہوں نے اس بات کا عہد کیا تھا، وَكَانَ اور ہے عہد اللہ، اللہ کا عہد، مسئولا تو اس کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ 15 آیت اس لحاظ سے دیکھیں تو وہ ان کا یہ پوچھا جائے گا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اور اس کے بعد یہ نفاق جو آیا تو وہ کیوں آیا، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 16، قل کہہ دیجئے لن ینفعکم، ہرگز نہیں نفع دے گا تمہیں، فرارو بھاگنا، ان اگر فرر تم بھاگو، من الموتی موت سے، اب القتل یا قتل سے، اور اذن لا تمتعون اور اس وقت نہیں تم فائدہ پہنچائے جاؤ گے، الا قلیلا بہت ہی تھوڑا۔ تو 16 آیت بھی یہی ہے کہ تم کب تک بھاگو گے، کیا تم موت سے بھاگ رہے ہو یا قتل ہونے سے بھاگ رہے ہو؟ چلو تم کامیاب ہو بھی گئے، ٹھیک ہے نا؟ آیت ایسے ہی نا کہ ٹھیک ہے بھائی تم بھاگ رہے تھے، تم کامیاب ہو گئے، تو وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تم بھاگ بھی جاؤ گے تو تم کتنا زندگی کے سامان سے فائدہ اٹھا لو گے، کتنا اٹھاؤ گے؟ قلیلا، تھوڑے سے، اس تھوڑے سے ایک فائدہ ہے جس کا تم نے اٹھانا ہے، چلو تم بھاگ بھی گئے تو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، بچ بھی گئے تو اس تھوڑی سی زندگی کے سامان کو تم نے کتنا اس سے فائدہ اٹھا لو گے، اٹھاؤ گے بھی تو قلیلاً تھوڑا اٹھاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 17، قل کہہ دیجئے من کون ہے ذا وہ الذی وہ جو یعصمکم بچائے گا تمہیں من اللہ اللہ سے، ان اگر ارادہ وہ ارادہ کرے بکم تمہارے ساتھ سوءن برائی کا، او یا ارادہ وہ ارادہ کرے بکم تمہارے ساتھ رحمتن رحمت کا، ولا یجدون اور نہیں وہ پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیم ولا نصیرا کوئی دوست نہ کوئی مددگار، ٹھیک ہے نا؟ 17 آیت بھی کلیئر ہے کہ جیسا تمہارا معاملہ ہے وہ اس طرح کا ہی تمہارے ساتھ ہوگا رویہ، جو بہت ایمان والے ہیں ان کے انعامات کی بات آتی ہے، جو نفاق والے ہیں ان کی دیکھیں باز پرس کی بات آئی ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 18، قد تحقیق یعلمون جانتا ہے اللہ معوقین روکنے والوں کو، منکم تم میں سے، اب پھر یہی آپ اس کو لکھ لیں کہ منافقین کے رویے ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تحقیق خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو روکنے والے ہیں، کیسے روکنے والے ہیں؟ وہی نہ خود جانا چاہ رہے ہیں بلکہ وہ دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں اس طرف مت جاؤ۔ اب تھوڑا سا یاد کرے ذرا سا، اگر آپ کو انشاءاللہ جیسے سورہ توبہ جو ہم نے پڑھی اس میں کیا تھا؟ اس میں غزوہ تبوک تھی، وہ ایک ایکسٹریم تھی، یہاں سردی بہت شدید ہے وہاں گرمی بہت شدید تھی، تو اس وقت منافقین نے یہی کہا تھا نا کہ وہاں تو بہت گرمی ہے، تو اس کا جواب کا مفہوم بھی یہی ہے کہ یہ جہنم کی گرمی سے زیادہ نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ ہے، تو منافقین کا یہ رویہ ہم نے غزوہ تبوک میں توبہ میں بھی پڑھا ہے، یہاں پہ بھی وہ یہی کر رہے ہیں، یعنی 18 آیت میں بھی ان کا یہی ہے کہ وہ روکتے ہیں تم میں سے، یعنی وہ خود بھی کتراتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی مت جاؤ، والقائلین اور کہنے والوں کو، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ہلما آؤ الینا ہماری طرف، ولا یاتونا اور نہیں وہ آتے باسا لڑائی میں، الا قلیلا مگر تھوڑی ہی دیر کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر دکھاوے کے لیے آ بھی گئے تو ہیلے بہانے بنا کے وہ اس کو واپس جانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 19، اشحتن علیکم اس حال میں کہ وہ بخیل ہے تم پر، یعنی کہ اس حال میں کہ ان کا جو رویہ جو نظر آ رہا ہے وہ بخیل ہے، اے مسلمانوں تمہارے ساتھ دینے کے لیے ان کا، یعنی تمہارا ساتھ دینے کے لیے ان کا معاملہ کیسا ہے؟ بخیل ہے تمہارے ساتھ۔ فَإِذَا پھر جب جاء آتا ہے ان پر خوف خوف، رأیتہم تو آپ دیکھتے ہیں ان کو، ینظرون کہ وہ دیکھتے ہیں الیکا آپ کی طرف، تدورو گھومتی ہیں، اعینہم ان کی آنکھیں، کلذی مان اس شخص کے، یخشا جس پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، علیہ اس پر، من الموت موت کی جو غشی ایسی سچویشن رہتی ہے جیسے موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، فَإِذَا پھر جب ذہبہ وہ دور ہو جاتا ہے خوف سے، سَلَقُكُمْ تو بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں پھر تم پر، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تیز تیز زبانوں کے ساتھ، اشحتن اس حال میں کہ وہ حریص ہیں، کس کے حریص ہیں؟ الخیر مال غنیمت پر حریص ہیں، اولئک یہ لوگ ہیں، لم یؤمنوا نہیں وہ ایمان لائے، فاحبط اللہ چنانچہ ضائع کر دیے اللہ نے، اعمالہم ان کے عمل، وکانا ہے ذالک یہ اللہ اللہ کے لیے یسیرا بہت ہی آسان ہے۔ تو یہ 19 آیت دیکھیں تو یہ بڑی ہم لوگوں کو سب کو اللہ تعالیٰ نفاق کی بیماری سے بچائے، کہ دیکھیں یہ تو عمل ہی پھر ضائع ہو جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ذرا سا بھی نہ نفاق ہو، ہم عمل تھوڑا کریں پھر مستقل کریں،
ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں یہی والی بات ہے کہ جہاد کی خبر سن کے ان پہ جو نزا کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اچھا پھر یہ ہے نا سلقکم، سلقا یسلکو سلقن، یعنی کہ کسی پر ہاتھ یا زبان سے حملہ کرنا، یعنی کہ اردو میں جیسے آتا نہیں کینچی کی طرح زبان چلنا. تو اس طرح سے جب خطرہ گزر جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اتنی تیز تیز زبانوں سے کینچی کی طرح زبانیں چلاتے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، مسلمانوں پہ تنقید کرتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سارا مال غنیمت ہی ان کو مل جائے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان نہیں لائے، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور اللہ پر یہ بہت آسان ہے. ٹھیک ہے نا کہ ایمان کا دعویٰ تو کیا پر ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے آیت نمبر 20 پہ آ جائیں. یحسبون، وہ گمان کرتے ہیں، یحسبون، وہ گمان کرتے ہیں، احزاب، لشکروں کو، لم یذهبوا، کہ ابھی تک وہ گئے نہیں، وہ ان، اور اگر یاتی آ جائیں، احزاب لشکر، یودو، یودو، وہ خواہش کریں گے، لو کاش، انہم، کے بے شک وہ ہوتے، بادونا، وہ صحرا نشین ہوتے، پھر آرابی، دیہاتوں میں رہنے والوں کے ساتھ، یسالونا، وہ پوچھتے رہتے، انبائکم، تمہاری بابت کی خبریں. ٹھیک ہے نا. یہ بھی منافقین کے اس رویے کی ہمیں دیکھیں آیت پڑھ کے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ اتنا خوف طاری ہوتا ہے کہ ان کا بس چلے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس یہیں سے ہی نکل جائیں. اتنا ان کے اعصاب پہ سوار ہے، اس لشکر کا اتنا خوف ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مدینہ چھوڑ کے کسی ریگستان میں جائیں، وہاں پہ پھر بدوؤں کے ساتھ رہ لیں، اور پھر ہم پوچھتے رہیں وقفے وقفے سے کہ مدینہ کی کیا خبریں ہیں. ٹھیک ہے. ولو، اور اگر کانو، وہ ہوتے، فیکم، تمہارے اندر، ما قتلوا، نہ وہ لڑتے، الا قلیل، مگر تھوڑے ہی. ٹھیک ہے. آیت نمبر 21 پر دیکھیں، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور یہ ہم نے دیکھا کتنی دفعہ پڑھی ہوئی ہے. لقد، البتہ، تحقیقانہ ہے، لکم، تمہارے لیے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں، اسوۃ حسنہ، حسنہ، نمونہ، بہترین، اچھا نمونہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں پہ ہم رکیں تو دیکھیں واقعی اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ، یعنی آپ کی اور میری زندگی کا لائف سٹائل. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہمارا امتحان دیکھیں نا، ہم نے تو جیسے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا، لیکن قرآن میں ہے کہ اللہ کی آیتوں سے پہچانو. ٹھیک ہے نا. ان کائنات کی نشانیوں سے پہچانو. اس طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یہ مضبوط ایمان ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے مسلمانوں بہترین نمونہ ہے. تو یعنی ہمیں اپنی لائف سٹائل میں ضرور یہ بات دیکھنی ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا کی حوث تو ہمارے اوپر حاوی ہے. ٹھیک ہے نا. کتنے ہم اپنی پوری زور کوشش لگاتے تھے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے. تو یہی دیکھیں ہمارا آخرت کا امتحان ہے کہ ہم آپ سے کی امتی ہیں، تو ہماری زندگی میں کیا جھلک ہے، کیا وہ نظر آ رہی ہے، اور نہیں نظر آ رہی تو ہمیں کتنی محنت کرنی ہے. تو یہ ہماری کوششیں نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس میں کہ یہ بات بتائی گئی ہے. پھر کیونکہ غزوہ خندق چل رہی ہے تو اس کا جو یہ واقعہ ہے دیکھیں سب نے پڑھا ہوا ہے کہ وہاں پہ شدید قحط تھا، فاقوں کی نوبت تھی، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے بھی بھوک کی شکایت کی، اور اپنے پیٹوں پہ انہوں نے پتھر باندھے ہوئے تھے جو کہ دکھائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قمیض اٹھا کے دکھائی، جہاں پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. تو اس وقت جہاں صحابہ کرام پوری اس وقت خندق کی کھدائی کر رہے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تمام پتھروں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا اٹھا کے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اچھا جو اگلی آیت کا پورشن ہے نا، یہ آپ لوگ ذرا غور سے پڑھیں اور پینسل ضرور رکھا کریں. ایک طرف ہمیں یہ بات بتائی گئی، آگے پھر دیکھیں کیا بتایا گیا ہے. آگے یہ ہے کانا ہے. ٹھیک ہے نا. لمن کانا، اس کے لیے ہے جو، یعنی کون اب فالوورز کون بنیں گے، کون اتباع کرے گا. کیا کہا گیا؟ لمن کانا، اس کے لیے ہے جو، نمبر 1 یرج اللہ، جو تو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا؟ کس کے لیے وہ بہترین نمونہ ہے؟ جس کو ہوگا کہ میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی وہ امید رکھتا ہے. نمبر 2 وہ یوم الآخرہ، اور یوم آخرت کی، وہ ذکر اللہ کثیرہ، اور وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہے. تو اگر سورہ احزاب کی اس ایک آیت پہ بھی ہم غور کریں نا 21 پہ، تو یہ ہمارے لیے ہماری زندگیاں بدل جائیں. یعنی کہ کیونکہ یہ 3 شرائط بتائی گئی ہیں. پہلی شرط کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا متمنی ہو. دوسری کیا ہے کہ یوم آخرت پر اس کا امید ہو، اور باس بعد الموت پر اس کا یقین ہو کہ ایک دن میں نے اٹھائے جانا ہے. تیسری شرط وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو، یعنی وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے ایمان کے حصے ہیں، اور یہ آپ لوگ سب ذہن میں رکھا کریں اس چیز کو کہ دیکھیں یہی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ کیا کیا میری کتاب کے ساتھ، کہ میں تمہیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا تھا. یہ سوال کے جواب ہیں، تو اس کی ہی تیاری ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ انہی سوالوں میں سے ہوگا کہ کیا معاملہ ہے، کس نے پھر دیکھیں بہت ذکر کریں گے تو اس چیز کا یقین رکھنا ہے، آخرت کا یقین رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا متمنی بننا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکیں گے نا انشاءاللہ. تو یہ ہم نے کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے.
آیت نمبر 22 پہ آ جائیں. وَلَمَّا اور جب دیکھا مؤمنون الاحزاب. اچھا ان منافقین کو اب دیکھیں کیسی آیت ہے، اب مومنین کے بارے میں آ گئی کہ جب دیکھا مومنوں نے ان لشکروں کو، ٹھیک ہے نا، مومن صرف 3,000 ہیں، اس میں منافقین بھی ہیں اور 10,000 آگے ہیں، 2,000 بنو قریظہ والے ہیں، ٹوٹل 12 ہے. اب انہوں نے بھی جب دیکھا لشکروں کو، قالو تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی ہے وہ جس کا وعدہ ہم سے کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے. وصدق اللہ اور سچ کہا اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے. وما زادہم اور نہیں اس نے زیادہ کیا ان کو، الا مگر ایمانا و تسلیما اور ایمان اور فرما برداری میں. تو یہ 22 آیت تو اتنی خوبصورت ہے کہ کہاں منافقین کا رویہ اور کہاں ایمان والوں کا. ایمان والوں نے جب یہ دیکھا تو ان کے دل اور ان کا ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، ان کے دل اور مضبوط ہو گیا. انہوں نے کہا، اب دیکھیں نا یہ جو بقرہ کی 155 تو بہت کوٹ کی جاتی ہے نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ خَوْفٍ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ٹھیک ہے نا، اب ہم اس میں داخل ہو گئے، ہم نے اپنے ایمان پہ ورک آؤٹ کیا، تو اب یہ آزمائشیں آئیں گی، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے وہ وعدہ، جو یہ وعدہ جس کا ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، یہ تو بالکل سچ ہو گیا کیونکہ اب وہ آزمائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح اس تکلیف نے ان کے ایمان کے لیول کو بڑھایا. یعنی اب جب ہمارے پاس تکلیف ہے تو کیا کرنا ہے کہ ہم نے وہ نہیں بولنا کہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، یہ میں ہی تھا کیا، وہ جو ہم جو اس طرح کی ایک دم باتیں منہ سے نکلتی ہیں، یہی پریکٹس کرنی ہے. کیا کرنا ہے کہ نہیں، یہ تو میرے رب کی طرف سے ہے، یہی تو ہے وہ بات، اب اسی میں تو ہم نے کامیاب ہونا ہے. تو اس چیز کا دیکھیں انہوں نے یہی کہا کہ یہی تو وہ وعدہ ہے جو سچا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ آزمائے گئے ہیں. تو اس چیز نے ان کے ایمان کے لیول کو بڑھا دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد کیا ہے جی، اور اس میں یہ بھی دیکھیں جہاد کے معاملے میں جب بھی جہاد کا آپ پڑھیں نا تو اس میں سورہ توبہ کی آیت 52 ذہن میں رکھا کریں کہ مسلمان جب جہاد کرتا ہے تو اس کو 2 امید ہوتی ہیں. دیکھیں ایک تو وہ فتح ہو کے آ گیا، فاتح بن کے آ گیا تو دنیا کی کامیابی، اور شہید ہو گیا تو اس کو جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نوازا جائے گا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 23 پہ آ جائیں. من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ ایسے جوان مرد ہیں، صدقو انہوں نے سچا کر دکھایا، ماں اس عہد کو جو آہدو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے، علیہ اس پر. فمنہم چنانچہ کچھ ان میں سے، من وہ ہیں جنہوں نے قضا پوری کر دی، نہبہو اپنی نظریں. اچھا یہ بات میں آپ لوگوں کو اس لیے کہوں گی کہ دیکھیں ہم لوگ تو اب آیت پڑھ رہے ہیں نا، لیکن اب ان کے مطلب میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے اب میں نے اتنا پڑھا کہ اہل ایمان میں سے وہ جوان مرد لوگ جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اپنی جان اور اپنی مالیں حاضر کر دی غزوے میں، تو انہوں نے یہ عمل سچ کر دکھایا. اب دوسرا حصہ دیکھیں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بس ان میں سے کچھ تو اپنی پوری نظر کر چکے ہیں. اب کس کی بات ہو رہی ہے، کون کر چکا ہے، کیونکہ 2 غزوات پہلے ہو چکی ہیں. تو اتنے پورشن میں جیسے میں بھی اوپر لکھ لیتی ہوں کہ غزوہ بدر کے اندر 14 صحابہ ہیں جو کہ شہید ہوئے ہیں، اسی طرح غزوہ احد میں 70 صحابہ ہیں جو شہید ہوئے ہیں. تو وہ جنہوں نے اب کر دکھایا اور وہ جو کہ اپنی نظر پوری کر چکے ہیں. تو جو کر چکے کا معاملہ ہے وہ غزوہ بدر کا ہے. بدر میں 14 صحابہ اور احد میں 70 صحابہ ہیں جو کہ پھر شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. وَمِنْهُمْ اور کچھ ان میں سے، من وہ ہیں، يَنْتَظِرُ وہ اب اپنی قربانی کا، اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ انہیں کب اس چیز کا موقع دے گا. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اور نہیں انہوں نے تبدیلی کی، ذرا سی بھی تبدیلی، یعنی وہ اپنے عہد پہ ایسے ہی قائم ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. اتنی آزمائشوں پہ، اتنے امتحان پہ ان کی ہمت میں کوئی فرق نہیں آیا، ان کے ایمان کے لیول میں فرق نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. لیجزی اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ صادقین سچوں کو، بصدقہم ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین اور عذاب دے ان منافقوں کو، ان شاء اگر وہ چاہے، او یا یتوب علیہم تو وہ توجہ کرے ان پر. ان اللہ بے شک اللہ کانا غفور الرحیم یہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اچھا قرآن پڑھتے ہوئے جیسے میں آپ لوگوں کو اسی لیے بار بار کہتی ہوں کہ اپنے ذہن کو ضرور ایکٹیویٹ رکھا کریں. اب ہم تو ہیں 5 ہجری میں، اس وقت جو ہم نے آیت پڑھی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ منافقوں کو چاہے تو عذاب دے، چاہے ان کی توبہ قبول کر لے. اب 24ویں آیت میں یہ پڑھتے ہوئے ہمیں سوچنا تو ہے نا کہ ابھی تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں منافقوں کو کہ چاہے تو اللہ عذاب دے، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. یہاں آپ لوگ اپنے ذہن ایکٹیویٹ رکھا کریں کہ مصحف کی ترتیب میں پیش ہوتا ہے، مصحف کی ترتیب میں تو ہم
توبہ پڑھ رہے ہیں، تو 5ویں ہجری تک بھی یہ توبہ کا دروازہ کھلا تھا منافقین کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ گو کہ انہوں نے بدر میں بھی غلطیاں کی، انہوں نے آگے بھی کی، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، 5 ہجری تک بھی توبہ کا دروازہ کھلا تھا۔ اب اسی کے ساتھ آپ لوگ لکھ لیں، اس کے ساتھ آپ لوگ لکھیں سورہ نساء 145، ٹھیک ہے نا؟ سورہ نساء 145 اور آپ لوگ لکھیں سورہ توبہ 80، سورہ توبہ 80۔ اب دیکھیں وہ آیت کتنی سخت ہے، سورہ توبہ 80 میں 9 سال ان لوگوں کو دیے گئے تھے، 9 سال تک ان کے توبہ کے دروازے کھلے تھے، پھر 9 سال بعد 9 ہجری میں کیا آرڈر آیا؟ پھر سورہ توبہ 80 میں آیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ برابر ہے۔ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں معاف کرے گا، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے ہیں، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ دیکھیں یہ وہی مہلت کا قانون ہے، دیکھیں اللہ کے جو قوانین ہیں وہ سب کے لیے ہیں، ہم لوگ بھی غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو دیکھیں پھر اگلا دن دیا جاتا ہے، پکڑ فوراً نہیں آتی، نہ چوری کرنے والے کی، نہ زانی کی، نہ سودی کی، نہ رشوت کی، پھر ایک وقت آ جاتا ہے جب وہ پکڑ آتی ہے۔ تو دیکھیں ان لوگوں کو 9 سال دیے گئے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی ہجری سے ہم شروع ہوئے ہیں تو توبہ 9 ہجری کی ہے، اب بھی ان کے پاس چانس تھا، یعنی 24 آیت جو ہے عذاب کی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، لیکن آپ لوگ لکھیں سورہ نساء 145، سورہ توبہ 80، تو یہ ذہنی میں یہ والی زمانی ترتیب ذہن میں رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 25، وَرَدَّ اللَّهُ اور لوٹا دیا اللہ نے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بغیظہم ان کے غصے کے ساتھ، لم ینالوا خیرا اور انہوں نے کوئی بھلائی حاصل نہیں کی، وکف اللہ اور کافی ہو گیا اللہ مؤمنین مومنوں کو قتال لڑائی سے، وکانا ہے اللہ اللہ قوی عزیز بڑا طاقتور نہایت غالب۔ تو 25 آیت وہی ذہن میں رکھیں، 25 دن کا محاصرہ تھا اور اس میں نہ جنگ کی نوبت آئی، سوائے اکا دکا تھوڑا سا ہوا کچھ معاملہ، اس کے علاوہ جو کامیابی تھی وہ مسلمانوں کو ملی، اور یہ لوگ کیسے؟ کافروں کو اللہ نے لوٹایا ان کے غصے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ ہم سارا اسٹارٹنگ میں پڑھ رہے ہیں۔ اچھا اب آپ لوگ ہماری 26 اور 27، ٹھیک ہے نا؟ 25 نے پڑھ لی، 26 27 اب آپ لوگ اپنے سائٹ پہ لکھ لیا کریں کہ بنو قریظہ کی جو جلاوطنی ہے نا، ٹھیک ہے؟ بلکہ یہ دونوں آیتوں سے پہلے آپ لوگ، کیونکہ ہم پہلے پڑھ رہے ہیں کہ بنو قریظہ والے رہ گئے تھے، وہ دو تو خیبر میں چلے گئے تھے نا جلاوطن ہو کر، تو ان کا بھی دیکھ لیتے ہیں، پہلے سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ روایات میں کیا آتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کفار کے لشکر چلے گئے، ٹھیک ہے نا؟ کفار کے لشکر وہی جب وہ آندھی چلی برفانی قسم کی، وہ چلے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے پلٹ کر گھر تشریف لائے اور اپنی ذرا اور ہتھیار اتارے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار اتار دیے جبکہ ہم نے تو ابھی نہیں اتارے، اس لیے کہ ابھی بنی قریظہ کو ان کی بدعہدی کی سزا دینا باقی ہے۔ یہ ظہر کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان فرمایا جو کوئی سماع و طاعت پر قائم ہو وہ عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک کہ دیار بنی قریظہ پر نہ پہنچ جائیں۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک دستے کے ساتھ مقدمات الجیش کے طور پر بنو قریظہ کی طرف روانہ فرما دیا۔ کچھ ہی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پورا اسلامی لشکر وہاں پہنچ گیا، ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا گیا، یہ اپنے مضبوط قلعوں اور گڑھیوں میں محصور ہو گئے تھے، 2-3 ہفتوں تک یہ محاصرہ رہا، بالآخر یہودیوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ حضرت سعد بن معاذ کون ہے؟ اوس کے جو سردار ہیں وہ سعد بن معاذ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ قبول ہوگا۔ کلیئر ہو گیا نا کہ بنو قریظہ نے کس کو سلیکٹ کیا؟ سعد بن معاذ کو، کیونکہ وہ ان کے حلیف تھے، یعنی مدینہ میں سارے قبائل جو اکٹھے رہتے تھے، تو قریظہ والوں نے کہا کہ جو سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے نا وہ فیصلہ انہیں قبول ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے رئیس تھے اور قبیلہ اوس کے ساتھ ماضی میں بنی قریظہ کے حلیفانہ تعلقات رہ چکے تھے، اس لیے بنی قریظہ کو ان سے امید تھی کہ وہ ان کے حق میں نرم فیصلہ کریں گے اور انہیں بھی اسی طرح مدینے سے نکال دیا جائے گا جیسے کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر کو نکال دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اپنے بارے میں یہی سوچا، لیکن حضرت سعد بن معاذ جو ہیں وہ دیکھ چکے تھے کہ پہلے جن 2 یہودی قبیلوں کو مدینہ سے نکلنے کا موقع ملا تھا وہ کس طرح گرد و پیش کے قبائل کو بھڑکا کر مدینہ پر 12,000 کا لشکر چڑھ لائے تھے۔ یہ معاملہ بھی حضرت سعد کے ساتھ تھا کہ بنو قریظہ کے عین بیرونی حملے کے موقع پر بدعہدی کر کے، یعنی یہ بھی ان کی نالج میں تھا
حضرت سعد نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ڈیورنگ پورے ان 25 دنوں کے اندر کیا ہوا، انہوں نے بھی بدعہدی کی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی قریظہ والوں نے بھی بدعہدی کر دی تھی۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ نے تورات کے احکام کے مطابق، کیونکہ یہ تو یہودی تھے، تورات کے فالوور، تو تورات کے احکام کے مطابق وہی فیصلہ سنایا جو کہ تورات کے اندر بدعہدی کرنے والوں کی سزا لکھی ہوئی ہے، کہ تورات کے اندر جو بدعہدی کرنے والوں کی سزا ہے وہ یہ ہے، نمبر 1 ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، وہ لوگ جو جنگ کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور نمبر 2 عورتیں، بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنا لیا جائے، نمبر 3 ان کے اموال اور املاک پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس طرح مدینے سے اس آخری یہودی قبیلے کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ پہلے 2 یہودی قبائل تو پھر مدینہ سے نکل کر جلا وطن کر دیے گئے تھے، لیکن ان تینوں میں بنی قریظہ کی بدترین سزا جو ہے وہ سامنے آئی۔ مسلمان پھر اس کے بعد بنو قریظہ کے ان قلعوں کے اندر داخل ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ جنگ احزاب میں حصہ لینے کے لیے بہت زیادہ بڑی تعداد میں انہوں نے تلوار، نیزے اور زریں تیار کر رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 26 پڑھتے ہیں۔ وَأَنزَلَ، اور اس اللہ نے اتار دیا، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے ظاہروہم، مدد کی تھی ان مشرکوں کی، ٹھیک ہے نا، یہودی اہل کتاب تھے، ان مشرکوں کی مدد کی تھی، من اہل کتاب میں سے، یہاں آپ لوگ قریظہ لکھ لیا کریں نا، کہ اس اللہ نے اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی ان مشرکوں کی، من اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، وقذف، اور اس نے ڈال دیا، فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، فریقاً، ایک گروہ کو، تقتلون، تم قتل کرتے تھے، وتأسرون فریقا، اور قید کرتے تھے دوسرے گروہ کو، جو ہم نے ابھی سزا پڑھی۔ آیت نمبر 27، وَأَوْرَثَكُمْ، جی، وَأَوْرَثَكُمْ، اور اس نے وارث بنا دیا تمہیں، أَرْضَهُمْ، ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا، اور اس زمین کا، لَمْ تَطَئُوهَا، نہیں تم نے قدم رکھے تھے ابھی اس میں، اور کانا ہے اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو اس زمین پہ آپ لوگ لکھ لیں خیبر کی زمین، ٹھیک ہے نا، کہ اس زمین سے مراد خیبر ہے، خیبر میں یہودیوں کی بڑی تعداد آباد تھی، وہاں پر بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں وہ لوگ کر رہے تھے۔ پھر یہ آیت میں یہ خوشخبری دی کہ قریب ہی یہ خیبر بھی فتح ہو جائے گا اور یہ مسلمانوں کے پاس آ جائے گا، یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، کیونکہ خیبر بھی پھر 7ویں ہجری میں پھر فتح ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔